السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ آج جس پلانٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ سبزی والا پودا ہے جس کا نام ہے بینگنی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس کو یہ پہلے بھی اس کے اوپر میرا پروگرام پڑا ہے، میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا تو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کی میں نے کٹنگ کی تھی اس کو تھوڑا سا بشی بنانے کے لیے۔ بشی بنانے کا وجوہات کیا ہوتی ہے یہ میں آج کے پروگرام کے اندر آپ کو جو ہے نا مکمل طور پر کلیئر کروں گا۔ اگر آپ نے اس کی سیلڈنگ کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے مٹیریل اس کا 4 دن پہلے ریڈی کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر 100 گملہ تیار کرنا ہے یا 50 تیار کرنا ہے یا 2-4 کرنے ہیں تو اچھی طرح سے آپ پہلے اس کا مٹیریل تیار کر لیں۔ ڈی کمپوسٹ گوبر کھاد اور بالو مٹی کو مکس کر کے رکھیں۔ 3-4 دن کے لیے اس کو بچھا کے رکھیں، اس کے اوپر پانی کا شاور کرتے رہیں تاکہ اس کے اندر جو ہے اس کی پاور جو ہے اس کا موئسچر جو اس کی پاور ہے وہ بنی رہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب ریڈی ہو جاتی ہے، سافٹ ہو جاتی ہے تو مٹی جو ہے وہ مٹیریل جو آپ نے تیار کیا ہوا ہوتا ہے وہ مٹیریل یہ چاہتا ہے کہ اب آپ میرے اندر کوئی چیز لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز کو میں کتنے دنوں کے اندر ریڈی کرتا ہوں۔ یہ مٹیریل جو آپ نے بنایا ہے یہ مٹیریل بات کرتا ہے، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ مٹیریل جو ہے یہ کمپلیٹ تیار ہمارا ہو چکا ہے۔ تو آپ نے پھر اس کی جو سیلڈنگ جب آپ نے کرنی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے، یہ شاپروں کے اندر تو نہیں، زیادہ کچھ لوگ اس طریقے کے بھی لوگ ہیں وہ جن کو کوئی جانتا نہیں ہے نا، وہ اس طریقے کے کام کر لیتے ہیں چھوٹے موٹے نیچ حرکت والے۔ لیکن آپ نے جس طریقے سے یہ میں آپ کو پروگرام کے اندر بتا رہا ہوں، آپ کسی فارم پر چلے جائیں، کسی نرسری پر چلے جائیں، جس جگہ پر آپ کا جی چاہتا ہے آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو جتنی میں بات بتا رہا ہوں اتنی بات نہیں بتائے گا، لیکن اگر اس کے اندر وہ کیمیکل استعمال کر کے اگر اس نے اگر کاروبار کرتا ہے تو وہ پھر میں نہیں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ اس نے اس کو کیمیکل کھاد وغیرہ ڈال کے اس کو بڑھانا ہوتا ہے کیونکہ اس کا بزنس ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ نے جتنے شہر کے اندر لوگ گھروں میں تیار کرتے ہیں سبزیاں وغیرہ، ان کی ریزن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کو گملے کے اندر آپ نے مٹی ڈالنی ہے۔ مٹی ڈالنے کے بعد ایک ٹھپا ہوتا ہے، لکڑی کا بھی مل جاتا ہے، لوہے کا بھی بنا ہوتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اچھی طرح سے اس کی آپ نے ٹھپائی کرنی ہے۔ ٹھپائی کرنے کے بعد جو اس کے سیڈ ہیں یہ سیڈ آپ نے اس کے اوپر ہلکے ہلکے سے بالکل نہ آرام سے یہ کام کرنے والا ہے، آپ نے فاصلے پر رکھتے جانا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ سیڈ ہم نے اب اس کے اوپر بچھا دی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے وہی جو آپ کے پاس ٹھپا ہے آپ نے وہی ٹھپا جو ہے اس کے اوپر آپ نے ہلکا سا سیڈ کے اوپر جو ہے نا سیڈ کو ہلکا سا اس کے ساتھ پریس کر دینا ہے، دبا دینا ہے تاکہ جو ان کے سیڈ ہیں وہ ادھر ادھر نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈی کمپوسٹ گوبر کی کھاد جو ہے یہ لے لیں۔ اس کے علاوہ ایک جس کو پکھ بولتے ہیں، پکھ وہ ہوتی ہے جو یہ چاولوں جو لوگ مشین ہے جن کے پاس یہ آٹا وغیرہ چکی جو ہوتی ہے ان کے پاس یہ مل جاتی ہے پکھ، ان کو آپ اگر پکھ لے ہیں تو وہ بھی اچھی ہے، وہ اس کے اوپر آپ ہلکی سی چھنکا اس کا کر سکتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈی کمپوسٹ گوبر کھاد ہے، اس کا بھی آپ اس کو بھی چھان کے اس کے اوپر بچھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے اس کو پانی سے جب شاور کرتے ہیں تو پانی آپ نے اس طریقے ڈائریکٹ نہیں ڈالنا، آپ نے اس کو صرف شاور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شاور کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ جو نیچے سیڈ جو آپ نے نیچے اس کو سیلڈنگ جن کی ہے وہ سیڈ وہیں کے وہیں بیٹھے رہیں گے، ان کے اوپر یہ پاک ہے یا چھانی ہوئی یہ کھاد ہے یہ اس کے اوپر ہوگی، یہ سیڈ کو ادھر ادھر بالکل ہونے نہیں دے گی۔ اسی جگہ پر جس جگہ پر آپ نے سیڈ پھینکے ہوئے ہیں اسی جگہ سے وہ اچھی گروتھ اوپر کریں گے۔ لیکن آپ نے جب یہ کمپلیٹ کر لیا، پانی کا شاور آپ نے کر لیا، آپ نے جب تازی سیلڈنگ کی ہوگی تو 1 دن کے اندر آپ نے 3 دفعہ اس کو شاور کرنا ہے، ٹھیک ہے، 3 دفعہ شاور کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ابھی شام ہونے والی ہے تو آپ اس کے اوپر پلاسٹک کا شاپر کروا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 4 گملے ہیں یا 5 ہیں، لیکن شاپر آپ نے اس طریقے سے کروانا ہے تاکہ اس کے جو آپ کے نیچے سیلڈنگ ہے اس کے ساتھ وہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے کی آپ نے کرنا ہے۔ اگر وہ نیچے ان کے ساتھ ٹچ ہوتا رہے گا تو نیچے جو اس کے پاک ہے یا کھاد ہے چھانی ہوئی وہ پھر اس شاپر کے ساتھ ٹچ ہوتی رہے گی، نیچے جو سیڈ ہیں ان کو باہر والی ہوا جب لگے گی تو وہ تھوڑے سے ڈیڈ بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ نے نہیں کرنا۔
آپ نے اوپر شاپر جو کروانا ہے اس کو شاپر کروا دینا ہے، شام آپ نے 4-5 بجے کروا دینا ہے، اس جگہ پر رکھنا ہے جس جگہ پر کسی کا اس کو کوئی ٹھڈا وغیرہ کوئی چیز اس کے ساتھ بالکل نہ لگے، جس جگہ پر وہ سیف رہیں، بلی ہے یا ڈاگ وغیرہ کوئی چیز اس کے آس پاس نہ آئے، اس کو آپ کے گملوں کو گرائے نہیں، اس جگہ پر رکھنا ہے۔ صبح جب آپ 10-11 بجے کا ٹائم ہو جائے گا تو شاپر کے اندر جو ہے نا وہ ہلکا سا پسینہ جب آئے گا، پسینے آنے کی وجوہات یہ ہوتی ہے یہ سیڈ کو بالکل نارمل کرتا ہے، سیڈ کو نارمل کرے گا تو سیڈ کی جو سٹارٹ ہے وہ بہت جلد جو ہے نا وہ ہو جائے گا۔ 10-11 بجے آپ نے شاپر یہ اوپر سے اتار دینا ہے۔ جب آپ شاپر اتاریں گے جو رزلٹ آپ کو 10 دن میں ملنا ہے وہ آپ کی سیلڈنگ جو ہے وہ 4-5 دن کے اندر وہ مٹیریل اچھا ہوگا تو وہ بہت جلد جو ہے آپ کی سیلڈنگ ریڈی ہو جائے گی۔ جب سیلڈنگ ریڈی ہو جاتی ہے تو پودا آپ کا جب بنتا ہے 6-7 انچ کی اگر ایج میں آ جاتا ہے، 6 انچ کی ایج میں آ جاتا ہے، آپ اس کو کسی جگہ پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ جب ٹرانسفر کرتے ہیں تو پودا ٹھیک 15 یا 20 دن کے اندر اسی جگہ پر جس جگہ پر آپ نے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ 8-9 انچ کی ایج میں اوپر اس کی ہائٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پودے کو میں ریزن وہ بتا رہا ہوں جو میں خود کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی وہی شیئر کر رہا ہوں۔ جب دیکھیں گے تو پودا اتنی ہائٹ میں یہ آ چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے جو اس کی اوپر والی مین اس کی جو کمپل ہوگی، یہ والی کمپل ہوگی، اس کمپل کو آپ نے ٹھیک اوپر سے 2 انچ آپ نے کاٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے اس کو کاٹنا ہے تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ والا جو ایریا ہوتا ہے یہ پتے کے بالکل ساتھ جا کے یہ والا ایریا ہے، اس ایریے سے آپ نے اس کو کاٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوگی، ایک تو جو آپ کی یہ سبزی بینگنی کی ہے یہ لگے گی، بہت زیادہ لگیں گی، پودا جو ہے وہ بچھی ٹائپ بھی بن جائے گا، اس کے علاوہ جو ان کا سائز ہے بینگنی کا وہ بھی بڑا ہوگا، تو آپ جتنی چاہیں آپ اسے بینگنی اتار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر چاہیں اس پودے کو اگر چاہیں کہ یہ 12 مہینے سدا بہار ہمارے پاس چلتا رہے، دوبارہ ہمیں سیلڈنگ نہ کرنی پڑے، پھر آپ نے طریقہ وہی کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے جب اس کی کٹنگ کی تھی، کٹنگ کرنے کے بعد ریزن یہ ہوتی ہے ابھی لوگ اس کی سیلڈنگ کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سیلڈنگ کی ہوگی تو ابھی وہ 5-6 انچ کی ایج میں پودا ہوگا، جو آپ کے پاس 12 مہینے والا پودا ہے اس کو بینگنیاں لگ رہی ہوں گی۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کافی جگہ پر بینگنی پہلے ایڈوانس آ جاتی ہے، ابھی لوگ تیار کر رہے ہوتے ہیں تو بینگنی ان کے پاس کوالٹی ویلیو اس چیز کی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ فائدہ لینے کا ٹائم ہے، تو وہ اسی طریقے کے جو پودے پلانٹ ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح سے سنبھال لیتے ہیں، سنبھالنے کے بعد اس کے جو ہے نا نیچے کھدائی گڈائی وہ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے یہ بتایا کہ آپ نے جب اس کی یہ آپ نے ٹرانسفر بھی کر لی، اوپر سے کٹنگ بھی کر دی ہے، اس کے بعد آپ کی یہ روٹین ہونی چاہیے، آپ نے واٹرنگ اس کو شام کے ٹائم اور صبح کے ٹائم 2 ٹائم واٹرنگ کرنی ہے، دوپہر کے ٹائم آپ نے واٹرنگ بالکل اس کو بینگنی کو نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کا واٹرنگ کا ٹائم اگر آگے پیچھے کر دیں گے تو جو پتے ہیں اس کے ایک دفعہ نیچے چکیں گے بھی اور یلو ہو کر گریں گے بھی، یہ ریزن آ جائے گی۔ اس کے علاوہ جو اس کو پھول لگ رہے ہوں گے یا بینگنی لگ رہی ہوگی وہ پھول گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ میں نے پودا جو ہے یہ میں نے پھر اس کو کٹنگ کر کے بشی ٹائپ میں نے بنا دیا تھا، پچھلا میرا پروگرام پڑا ہوا ہے، ابھی میں آپ کو یہ چیک کروانے کا میرا مقصد یہ ہے، آپ کو جو بات سکھائی جا رہی ہے میرا بڑے جو اس کے ریزن اس کے پتے بھی دیکھ لے سارے بالکل فریش ہیں، کوئی کسی حالانکہ جو میں نے نرسریوں پر کام کیا ہے کٹیا قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی میرا واسطہ پڑتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نیچ قسم کے لوگ بھی، اور میں جو جس نرسری پر بھی ہوتا تھا اگر کوئی پیار سے بات کرتا ہے تو اس کو پیار سے ہی جواب ملتا ہے، کوئی بدتمیزی سے بات کرے گا تو اس کو بدتمیزی سے ہی جواب ملے گا۔ میری یہ ریزن ہے، اگر کوئی کسٹمر بدتمیزی سے بات کرتا تھا تو میں اس کو کہتا تھا کہ یہ چیز نہیں ہے، اور مالک بیٹھے بھی ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے جی یہ آپ کا ملازم یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ ہمارا یہ سینئر کاریگر ہے، ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے، آپ کسی اور جگہ سے جا کے لے لو۔ میں نے اس طریقے کے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، اور کچھ لوگ ہیں وہ کمنٹ بھی لکھ کے پتہ نہیں خوش ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کچھ لکھ دیا ہے، لیکن مجھے اس چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے،
اور کچھ میرے بھائی ایک دو کہہ رہے تھے جی آپ لوگوں کے چینلوں کا نام لیتے ہیں، بھئی آپ کو کیا اعتراض ہے اس بات کے اندر؟ چینل والے سبھی ایک دوسرے کے دوست بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، ان کا آپس میں تعلق بھی ہوتا ہے، اور چینل والوں کا نام لینا کوئی بری بات نہیں ہے، کسی آدمی کو ساتھ لے کے چلنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اس طریقے کا آپ نے مجھے واٹس ایپ پر کہا تھا، تو یہ بہت گھٹیا سوال ہے آپ کا، اس سوال کو میں نے آپ کو تسلیم میں نے نہیں کیا۔ میں ایک مالی ہوں، میں نے گھروں کے اندر محنت مزدوری کر کے اپنا جو ہے نا اچھا راستہ جو ہے یہ محنت کر کے میرے بڑوں نے سکھایا، محنت کر کے کھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی اس طریقے کا اگر کوئی غلط کمنٹ کریں گے تو پلیز آپ کی مہربانی ہے آپ گریز کریں۔ اچھا جی، آپ کو یہ میں نے بتا دیا، اس کا جو میں نے اس کو بشی ٹیپ میں نے بنایا تھا یہ بھی آپ چیک کر لیں۔ اس ایریے سے میں نے اس کو کاٹا تھا، یہ والا ایریے سے، یہ ابھی یہ بشی ٹیپ بھی بن چکا ہے، اور آپ دیکھ لیں اس کے اوپر یہ والی بینگنی ابھی اس کو لگ بھی رہی ہیں، یہ بھی لگ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی تیار ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو یہاں بھی دیکھیں گے، جس جگہ پر بھی دیکھیں گے، اور اس کو پھول بھی زبردست آ رہے ہیں، اور بینگنیوں سے یہ بھر رہا ہے۔ اور میں نے یہ 4-5 پودے میرے پاس ہیں، اور جس لوگوں کو میں نے پودے دیے تھے ان کے گھر میں بھی ایسے ہی لگ رہی ہیں، ان کو کوئی انتظار نہیں ہے سیلڈنگ وغیرہ کا، اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ سردی تھی یا گرمی تھی۔ اور یہ پتے بھی دیکھ سکتے ہیں بالکل فریش ہیں، نہ اس کے اوپر کسی قسم کا شیمپو وغیرہ کا آج تک آپ نے سنا ہے؟ میں نے جتنے پروگرام کیے اس طریقے کی بات میں نے کبھی کی ہے، کروں گا بھی نہیں، کیونکہ میں نے اپنا اوریجنل کام جو سیکھا ہوا ہے اوریجنلی لوگوں کو بتاتا ہوں۔ جن لوگوں کو سمجھ آتی ہے وہ کمنٹ لکھتے ہیں کہ ٹھیک آپ مرتضیٰ صاحب صحیح کہتے ہیں۔ آپ کو بھی، اور جو اس میں نئے آدمی ہیں نا، آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، آپ سیکھیں، آپ میرے پروگرام دیکھا کریں، پروگرام دیکھنے سے پہلے ہی آپ کمنٹ کر دیتے ہیں۔